امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ 18 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی صدر بھارت جانے سے پہلے پاکستان آئیں گے۔ ٹرمپ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور جہلم میں بارش کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، متاثرہ علاقوں میں فوج طلب۔ نالہ لئی میں توقیانی، گوال منڈی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچنے پر خطرے کے سائرن بج گئے۔ چکری روڈ لادیا گاؤں ریس کلب زیریاب، کشتیوں کی مدد سے 20 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 لالہ زار سواں پل میں بھی سیلابی صورتحال۔ جہلم کے نالہ گھان میں توغیانی کے باعث پانی آبادیوں میں داخل۔ ڈھوک بدر اور خلاص پور میں پھنسے شہریوں کی منتقلی کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ فتح جنگ میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شاہپور ڈیم مکمل بھر گیا، پانی پل کے اوپر سے گزرنے لگا۔ اسلام آباد سیکٹر 8-7 میں درخت سڑک پر آ گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 45 دن کی ریکارڈ مدت میں تعمیر ہونے والا F8 انٹرچینج منصوبہ موسلا دھار بارش میں F8 سے 9th ایونیو جانے والی سڑک بیٹھ گئی۔ CDA کا عملہ بحالی کے کام میں مصروف۔ بارشوں کا طوفانی سپیل جاری۔ چکوال میں دھرابی کے مقام پر بنایا گیا چھوٹا ڈیم ٹوٹ گیا۔ ڈیم ٹوٹنے سے گھروں میں 12 فٹ تک پانی داخل۔ علاقہ مکین محفوظ مقامات پر منتقل۔ آدھا گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا۔ چکوال، کلکہار، چواس سیدن شاہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چکوال میں 423 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ صوبائی وزراء شرجیل رام میمن، جام خان شورو اور دیگر ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پمپنگ سٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا۔ سیول لائنز، ٹھنڈی سڑک اور آٹو بھان روڈ کا بھی معائنہ۔ اسٹیشن کے ارد گرد نکاسیاب اور زیر تعمیر سڑکوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں حیدرآباد میں 1 گھنٹے کے دوران 107 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کچھ مقامات پر پانی ابھی تک موجود ہے۔ بارش کے دوران عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب میں میٹرو بس اور اورنج لائن کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم، اب کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ، ATM کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ سے کرائے کی ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی۔ اور بارش کا پانی اپنے علاقے سے نہیں گزرنے دوں گا۔ مخالفین نے پنڈی بھٹیاں کے علاقے کوٹ سیور انٹرچینج کے قریب فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا، 8 زخمی، ہسپتال منتقل۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ لاڑکانہ کا چانکا ہسپتال فائرنگ سے گونج اٹھا۔ آرتھوپیڈک وارڈ میں فائرنگ سے میاں بیوی قتل، خاتون زخمی۔ فائرنگ سے مریضوں اور ورثاء کی دوڑیں لگ گئی۔ جام حق ہونے والے یوسف مغیری اور اہلیہ ریحانہ قنبر کے علاقے بہرام کے رہائشی تھے۔ زخمی خاتون ساجدہ شیخ کی حالت تشویشناک، ٹراما سینٹر منتقل، ملزم فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع آوران میں آپریشن ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 34 سالہ میجر رب نواز مظفر آباد کے رہائشی تھے، فرنٹ لائن پر جوانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے شہر قلات میں دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے شہداء کی میتیں کراچی منتقل۔ PIB کالونی کی فضا سوگوار، نماز جنازہ کی تیاریاں۔ مسافر بس پر فائرنگ سے 3 افراد جام حق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کی قلات میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ اور قابل مذمت فعل ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردوں کو سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مسافروں کو نشانہ بنانا وحشیانہ عمل ہے۔ علیمہ خان پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا پیش نہ ہونے پر دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس کے چیئرمین رانا عبد المنان کا اکلوتا بیٹا حادثے میں شدید زخمی۔ بیٹا پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ لاہور کے علاقے سندر میں گاڑی ڈمپر سے ٹکرائی۔ رانا عبد المنان کے بیٹے احمد کی حالت تشویشناک، انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج جاں بحق۔ کانسٹیبل کی عبدالستار کے نام سے شناخت، ڈمپر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کروا لیا۔ گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 2 ڈاکو مارے گئے۔ گوجرانوالہ میں تھانہ کینٹ کے علاقے میں مارے گئے ڈاکوؤں کی علمدین کے نام سے شناخت 41 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ واردات میں زیر حراست ملزم کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ ملزم عاطف اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو میں پاک فضائیہ کی دھوم۔ JF-17 تھنڈر اور C-130 طیارے برطانیہ پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق PAF کا دستہ رویل انٹرنیشنل ایئر شو میں شرکت کر رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی نمائندگی اعزاز ہے۔ جدید AESA ریڈار BVR میزائل سے لیس 4.5 جنریشن JF-17 طیارے عالمی توجہ کا مرکز۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام JF-17 طیارے دیکھنے کے لیے پرجوش۔ بحرین کا امریکہ میں 17 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ کی امریکی صدر سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام اور اسرائیل میں غلط فہمی ہے، دونوں ممالک سے بات کروں گا، شام میں کشیدگی کم کرنے اور اسے مستحکم کرنے میں مدد کریں گے۔ بحرینی ولی عہد سے تجارت سے متعلق بات ہوئی، بحرین کے ساتھ تجارت کریں گے۔ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ایران میں نظام کا تختہ الٹنا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ ایران دشمنوں کو اسرائیل والی جنگ سے بھی بڑا دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، مزید 50 نہتے فلسطینی شہید۔ اسرائیل اور امریکہ کے زیر انتظام امدادی سینٹر پر صہیونی فورسز کا ایک اور حملہ، امداد کے منتظر 21 فلسطینی شہید۔ 15 فلسطینیوں کی شہادت آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے باعث بھگدڑ مچنے سے ہوئی۔ غزہ میں امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ضروری ہے۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا غزہ میں بھوک کے باعث فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ غزہ میں امداد اور ایندھن کی فراہمی کو روک دیا گیا۔ غزہ میں فوری طور پر خوراک کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کا قتل عام بڑھ رہا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی تقسیم کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست الاسکا میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ جرمن ریسرچ سینٹر کے مطابق سینٹ پوائنٹ کے جنوبی علاقے میں زلزلہ صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ سونامی وارننگ کے بعد ریسکیو ادارے متحرک۔ کراچی میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے، ملیر قائد آباد میں 3.4 شدت کا زلزلہ، DHA میں 2.7 شدت کا دوسرا جھٹکا ریکارڈ۔ شہر میں اب تک 60 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے۔
ہے।